کہ آپ نصیحت کریں، بلا شبہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ چند بے ترتیب باتیں آپ احباب سے گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ فتنہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ صبح کسی معاملے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ایسا ہے، شام کو پتہ چلتا ہے یہ ایسے نہیں ہے، یہ تو بالکل اس کے الٹ ہے۔ یعنی حقیقت تک پہنچتا ہے بندہ تو کئی نظریات اور کئی سوچیں بدل چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح بندہ مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو محتاط زندگی کے اندر لے کے آئیں اور ان فتنوں سے آگاہ رہیں۔ دوسری بات جو ان فتنوں کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان قرآن و سنت کے ساتھ اللہ کے قرآن اور پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اپنا تعلق گہرا اور مضبوط کرے۔ آپ کا تعلق جتنا قرآن اور سنت سے قریب ہوگا اتنا ہی آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ جوں جوں آپ قرآن اور سنت سے دور چلے جائیں گے آپ کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی اور گمراہی کی طرف قدم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اٹھتے چلے جائیں گے۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے، صحابہ کرام نے جو کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان پہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سمجھ دی ہے، وہ اس سے اسباق حاصل کرنے کی کوشش کرے اور دیکھے کہ اہل علم نے، محدثین نے ان سے کیا سبق لیے ہیں۔ آج بہت بڑا المیہ ہے ہمارا مسلمانوں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو تطبیق ہے اس حوالے سے کتابیں بھی کم ہیں اور ہمارا نظریہ اور ہماری سوچ جو ہے وہ بھی بکھری ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ارشاد فرمائیں اور ان ساری احادیث کو سامنے رکھ کر ایک مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، یہ اصل میں وہ فکر ہے جو ہمیں قرآن سے ملے گی، محدثین سے ملے گی، حدیث سے ملے گی۔ ایک مثال لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف عبداللہ بن ابی کے بارے میں بالکل واضح تھا کہ یہ پکا کافر منافق ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں اس کے ساتھ برتاؤ کیا کیا اس کے ساتھ کافروں والا برتاؤ کیا؟ حالانکہ وہ کافروں سے بدتر تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ وہی برتاؤ تھا جو مسلمانوں والا برتاؤ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، بلکہ ان کے بیٹے نے اجازت مانگی کہ مجھے اللہ کے رسول آپ اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ تو نہیں پتا کہ اس کا کردار کیا تھا، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ اگر بندہ غور کرے تو سینکڑوں اسباق اس سے مل سکتے ہیں اور بہت سارے فتنوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا دل کرتا ہے بیت اللہ کا دروازہ میں نیچے کر دوں اور دو کر دوں، ایک سے لوگ داخل ہوں دوسرے سے نکل جائیں، لیکن فرمایا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ کوئی نیا فتنہ کھڑا کر لیں۔ حتیم فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اس کو اس کے اندر شامل کر دوں، لیکن یہ نئی نئی قوم مسلمان ہوئی، انہوں نے کہنا اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو بھی ڈھانا شروع کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ان حالات میں کیسے جینا ہے اور کیسے جو ہے
وہ اپنا عقیدہ اور نظریہ جو ہے اس کو مضبوط رکھنا ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ اب فتنے اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں اور آپ کے دروازے پر، آپ کے موبائل میں، آپ کے ہاتھ میں اس قدر زیادہ آ چکے ہیں کہ اگر آپ ہر ایرے غیرے کو سننا شروع کر دیں گے اور ہر ایرے غیرے کی بات سن کر اس کے اوپر اپنے عقائد و نظریات کی بنیاد رکھیں گے تو یقین جانیں صبح آپ کا عقیدہ کچھ ہوگا، شام کو آپ کا عقیدہ کچھ ہوگا۔ میں نے صحابہ کے حوالے سے چند دن پہلے گزارشات کی تھی کہ ایک جو تقدس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بتایا ہے، قرآن نے جو ان کا بتایا ہے، وہ اگر ذہنوں سے نکل جائے اور آپ تاریخ کے سانچے کے اندر صحابہ کو جانچنا شروع کر دیں تو آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، آپ ابو بکر صدیق تک بھی پہنچ جائیں گے اور آپ کا سوچ اور نظریہ ان کے بارے میں بھی ایسا بن جائے گا کہ نعوذ باللہ وہ بھی رستے سے ہٹے ہوئے تھے۔ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے نظریات قائم کر بیٹھیں گے جو سراسر گمراہی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو جج کرنے کا جو سب سے محفوظ رستہ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس گروہ کو اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن اور سنت کے دائرے سے باہر لے جا کر اگر آپ صحابہ کے باہمی معاملات کا تجزیہ کریں گے تو وہ میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی دوسرا شخص ہو یقیناً گمراہی کے راستے کے اوپر چلے گا۔ آخری گزارش یہ ہے کہ جو کفر واضح ہے اس کو واضح کفر سمجھنا، اس پہ یقین رکھنا یہ ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک نظریے اور ایک سوچ کو غلط سمجھتے ہیں تو آپ کا یہ حق ہے کہ اس کو نہ زندہ رہنے کا حق ہے، نہ ہی اس کو جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ بات کرنے کا حق ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برداشت جو سکھائی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق رکھیں، حق کو حق سمجھیں، باطل کو باطل سمجھیں، مداہنت کا مظاہرہ نہ کریں کہ سب کچھ ہی ٹھیک ہے، جو اللہ نے ٹھیک کہا ہے وہی ٹھیک ہے، جو اللہ کے رسول نے صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا منصب جو ہے اس کے اوپر خود نہ بیٹھنے کی کوشش کرے، خود اللہ نہ بنے، لوگوں کو جنت اور دوزخ کے سرٹیفکیٹ دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ داعی کا کام دعوت دینا ہے، جنت اور جہنم کس کو ملنی ہے یہ فیصلہ اللہ رب العزت نے کرنا ہے، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ آج اصل میں امت جو ہے وہ انتشار کا شکار اس لیے ہے کہ ہم نے عام لوگ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نے صحابہ کرام کو اور اس امت کے خیر القرون کے لوگوں کو جنت اور دوزخ کے سرٹیفکیٹ دینے شروع کر دیے، جیسے ہمارے پاس عدالت لگی ہوئی ہے اور ہمیں اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ جنتی ہے، فلاں فلاں جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ جنت سے ہٹا ہوا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو معیار قرآن میں قائم کیا، یہ میں عام لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں عام لوگوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ جس کے نمبر برابر ہونا، قرآن نے اس کو اصحاب الاعراف کہا ہے، یعنی جس کی نیکیاں اور گناہ، یہ عقائد سے ہٹ کے بعد باقی گناہ جو ہیں معاملات، کہ اگر نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہیں، 50 نمبر جو ہے وہ اس کے آئے ہیں اور 50 نمبر جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو بھی امید لگائی ہے اصحاب الاعراف کہ یہ بھی امید رکھیں گے کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ 100 میں سے اگر 49 نمبر 51 نمبر کوئی لے جاتا ہے تو قرآن اسے جنت میں بھیجتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جنتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ مختلف انداز سے اس کو بیان فرمایا ہے کہ کچھ تو سابقون الاولون ہیں، وہ تو گئے سیدھے جنت کے اندر، اللہ نے ان کا مقام تو بہت اونچا رکھا ہے، جن میں مہاجرین ہیں، انصار ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور بعد میں آنے والے فرمایا کچھ ایسے ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، وہ گناہوں کو دیکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ بھائی ہم تو گئے، نیکیوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت سے امید لگا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے پیمانہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے، اور وہ حدیث آپ کے سامنے آپ نے کئی بار سنی ہے، دو دوست جو آپس میں، ایک نیکوکار اور ایک جو ہے وہ گناہگار، نیکوکار اسے تبلیغ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وہ مانتا نہیں، ایک دن اسے غصہ آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔
مالک کائنات کو غصہ آیا اور فرمایا من یتعلی علیہ، میرے اوپر قسم کون کھاتا ہے؟ دونوں کو فوت کر کے قسم کھانے والے کو دوزخ میں بھیج دیا، دوسرے کو جنت میں بھیج دیا۔ اس لیے یہ فیصلہ آپ مت کریں، آپ اس چیز کے پابند نہیں ہیں کہ کسی شخص کو نام لے کے کسی شخص کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں کہ یہ جو ہے وہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا۔ خصوصاً جب کوئی شخص اللہ کے پاس چلا گیا ہے، یہ آپ کی اور میری جو ہے وہ سر درد نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جو اللہ رب العزت کے پاس پہنچ چکے ہیں، خصوصاً خیر القرون کے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہمارا گمان، ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے راضی ہو گیا، ان کی نیکیاں، ان کی حسنات وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو ان کی خطائیں اور ان کی کمزوریاں تھیں۔ ہم گناہوں کو تو گننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کو شمار نہیں کرتے، ان نیکیوں کی طرف نہیں دیکھتے جو اللہ رب العزت نے ان سے لی اور جو کام اللہ رب العزت نے ان سے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی فکری گمراہی سے بچائے، قرآن و سنت کے ساتھ پیوستہ رہنے کی اللہ رب العزت توفیق دے، یہیں سے اپنے عقائد، یہیں سے اپنے نظریات، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا عقیدہ بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔